دیکھیے مسلمان بھائیوں، قرض اسلام ہمیں بلا ضرورت کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے یا کسی کو پوچھنے سے یا کسی کے سامنے جو ہے نا سر جھکانے سے یا کسی کے سامنے بلا ضرورت قرض لینے سے اسلام نے منع کیا ہے۔ آج دیکھو، یہ آج کے دنیا کے اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں گے، ہم میں سے اکثر مسلمان قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہر مسلمان، اکثر مسلمان، جب انسان کسی کے پاس قرض لیتا ہے تو قرض لینے والا بھی جو ہے نا لینے کے بعد سے اس کو بےچینی شروع ہو جاتی ہے، اور جو قرض دیتا ہے تو وہ بھی جو ہے نا اس کو بھی بےچینی شروع ہو جاتی ہے۔ قرض دے رہا ہوں میں اتنے لاکھ روپے، 2 لاکھ روپے، 3 لاکھ روپے قرض دے رہا ہوں۔ قرض دینے والا انسان آج کے زمانے میں 100 بار سوچتا، ارے اس کو دوں نہ کو، ان مجھے لوٹاتا کہ نہیں کی۔ اگر ایک سگا بھائی بھی اپنے بھائی سے پوچھتا ہے، بھائی میں کسی پریشانی میں ہوں، کسی تکلیف میں ہوں، میری مجبوری ہے، میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، میں آپ سے قرض لینا چاہتا ہوں، ذرا قرض دیجیے 2 لاکھ کا، 5 لاکھ کا، انشاءاللہ میں آپ کو چند دنوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد لوٹا دوں گا۔ لیکن دینے والا بھی سوچتا ہے، تو قرض پوچھ رہا، پھر فوراً نہیں دیتا، خیر دیکھیں گے انشاءاللہ، پھر دوسرے دن آتا ہے، تیسرے دن آتا ہے، اس کے بعد جو ہے نا قرض دے دیتا ہے۔ لیکن جب قرض لینے والا جب یہ پوچھتا ہے، بھائی میں تو دے تم بول رہا ہوں، تو قرض لکھ لے تو میں تو دے توں، کیا میرے اوپر بھروسہ نہیں، میرے اوپر یقین نہیں کیا؟ اس طرح دیکھیے، لیکن یہ قرض کا مسئلہ بڑا عام مسئلہ ہے، یہ ہماری زندگی سے متعلق ہے۔ اسی لیے مسلمان کو چاہیے کہ جتنا زیادہ ہو سکے اپنے آپ کو جو ہے نا اس قرض کے لین دین سے اپنے آپ کو بچائیں۔ آج مسلمان جن لوگوں کے اوپر قرض کا اتنا بڑا بوجھ ہے، ان کو نہ راتوں میں سکون ہے، نہ دن میں جو نہ چین ہے۔ نہیں، قرض دینے والے آپ کو بار بار تنگ کریں گے، بہت پریشان، آپ کی عبادتوں میں خلل آئے گا، آپ کی روزمرہ کی زندگی میں خلل آئے گا۔ جب آپ کھانا کھاتے ہوں گے، قرضدار کا فون آ جائے گا، بھائی کب دیکھے تو فون آ، رات میں بھی سکون سے نیند نہیں، دن میں بھی چین ہے، کچھ نہیں۔ اس لیے اسلام نے بلا ضرورت قرض لینے سے منع کیا ہے۔ اور اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ فَإِنَّ أَوَّلَهُ هَمٌّ وَآخِرَهُ حَرْبٌ، کہ قرض کا جو معاملہ ہوتا ہے، شروع کا جو معاملہ ہوتا ہے، جب انسان قرض لیتا ہے تو اس کو بڑا بے چین کر دیتی ہے وہ قرض، یعنی غور و فکر میں، غم میں، ٹینشن میں، قرض لیتے وقت شروعات میں۔ اور قرض لیتے وقت انسان کیا ہے بولتا ہوں، بڑے پیار و محبت کے ساتھ پوچھتا ہے، یعنی اتنی عاجزی، اتنی انکساری دکھاتا ہے، گویا کہ اگر میں اس کو قرض دوں گا تو ہی اس کی پریشانی دور ہو سکتی، نہیں دیں گے تو ہی مر کو چلے آتا۔ لیکن لینے سے پہلے کیا ہے، آپس میں بھائی چارگی، ماشاءاللہ بھائی دے تم، بھائی اس کو کیا ہے، ذرا چائے پانی پلا کو، 500 کی بریانی کھلا کو، 5 لاکھ روپے لو قرض۔ یہ شروع میں قرض لینے کے بعد جب ایک مدت بولا تھا میں 2 مہینے کے بعد دوں گا، 3 مہینے کے بعد دوں گا، جیسے ہی وہ قرض کے لوٹانے کے ایام قریب رہتے ہیں، بے چینی شروع، اتنا پیسہ میں کہاں سے لانا، کیسا لانا، میں کیا کروں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اللہ اکبر، میرے بھائیوں غور کیجئے، ہم نے کتنے لوگوں کے بارے میں سنا ہوگا کہ جن کے اوپر قرض کا اتنا بڑا بوجھ ہے کہ وہ ادا نہ کرنے کی وجہ سے اپنے آپ کو خودکشی کر لیے، یا کسی سمندر میں، کسی پانی میں ڈوب کر اپنے آپ کو جو نہ مار ڈالنا، یا جو نا اپنے آپ گردن پہ رسی ڈال لینا۔ کیوں؟ مر گئے تو پیڑا پاک، کون پوچھ کو دیکھتا نہیں، مر گئے تو کیا ہے، کون اگر وہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، ہمارے رشتہ دار کے پاس آتے ہیں، بھائیوں کے پاس آتے، تو کیا بولتے ہیں، بھائی تو میرے اوپر قرض ہے، تو جس کے اوپر قرض ہے اس کو جا کو پوچھ، اس کی خبر خود کو پوچھ، مجھے معلوم نہیں۔ یہ قرض اتنا زیادہ جب ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، انسان کی زندگی اس کو جینا حرام کر دیتا ہے۔ اسی لیے حضرت
حضرت عمر نے کیا فرمایا کہ فَإِنَّ أَوَّلَهُ هَمٌّ وَآخِرَهُ حَرْبٌ، شروعات کا معاملہ بڑا اچھا رہتا ہے، لیکن قرض لینے کے بعد انسان کو ٹینشن، غور و فکر، اور اس کے بعد جب قرض لوٹانے کی باری آتی ہے تو آپس میں یہاں تک کہ ہوتے ہوتے لڑائی جھگڑے ہو جاتے، فساد بگاڑ پیدا ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے قرض کے کچھ اصول اور کچھ ضوابط بتائے گئے ہیں۔